السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین، جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ تیار کیا ہے، یہ حدیث کا ایک انمول تحفہ ہے تمام علماء کے لیے، خطباء، ائمہ اور عوام کے لیے، کیونکہ اس میں امام نووی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مختلف ابواب جو ضروریات زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف ابواب کے تحت قرآن مجید کی متعلقہ آیات اور احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہر باب اور اس کے ٹائٹل کو پڑھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز ذکر کی گئی ہوگی، اور قرآن اور حدیث کی جو متعلقہ آیات ہیں اور احادیث جو متعلقہ ہیں اس باب سے، وہ اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن اور حدیث کا اس عنوان کے تحت جو حکم ہے معلوم کر سکتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث یہی تو دو ذریعے ہیں ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے۔ جس گھر میں قرآن و سنت کی روشنی داخل ہو جائے، وہاں کوئی تاریکی اور اندھیرا جگہ نہیں بنا سکتی، اور جو گھر قرآن و سنت کی تعلیمات سے خالی ہو وہ اندھیرے میں ہے، ظلمت اور تاریکی میں ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے، پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث کو، تاکہ روز مرہ کی زندگی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سیرت اور سنت کے سانچے میں ڈھل کر گزار سکیں، اور جو زندگی سیرت کے مطابق گزرے اس سے بڑی اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی نجات اور کامیابی کا یہ ذریعہ ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپس میں میل ملاقات کے آداب کیا ہیں۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ سلام کیجئے، سلام محبت کو عام کیجئے، سلام مسلمانوں کا شعار ہے، سلام دعا ہے، آپ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، ہر ایک کو دعا کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب ملاقات ہو تو سلام کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کیجئے، جب بات ختم ہو جائے تو بھی سلام کر کے وہاں سے رخصت ہوئیے، گھر میں داخل ہوں خود بھی سلام کیجئے، بچوں کی بھی اسی طرح سے ٹریننگ دیجئے تاکہ ان کے اندر بھی دعا کرنے، دعا دینے کا جذبہ پیدا ہو اور اسلامی سلام سے وہ واقف ہو سکیں۔ اب یہاں پر آگے سلام ہی سے متعلق کچھ اور باتیں بتائی گئی ہیں کہ صحابہ کرام جب دوسروں سے ملاقات کے لیے جاتے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کہیں ملاقات ہو جاتی تو سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ تو سلام یہ صرف اپنوں کے لیے نہیں، صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں، بلکہ جیسے گزر چکا کہ سلام اس کو کیجئے جس کو آپ جانتے ہیں، اور اسے بھی کیجئے جسے آپ نہیں جانتے۔ اگر کوئی جواب دے رہا ہے تو آپ کو سلام کا پورا فائدہ ہوا، اور اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو آپ کا کیا نقصان ہوا؟ آپ کو جو نیکیاں ملنی تھی وہ تو مل گئیں۔ آج کل بچوں کی زبان پر مختلف کلمات ہیں مگر سلام نہیں ہے، تو یہ والدین کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے کہ سلام کے ذریعے سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ گھر سے بچے نکل رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، پھر بھی سلام کی عادت ڈالیے۔ جیسے ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام عموماً جمعہ کے دن، بعض صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اور وہ صحابہ کرام کی بڑی تواضع کیا کرتی تھی، اور وہ تواضع کے لیے خاص قسم کا ایک کھانا تیار کرتی، اور وہ کھانا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شعیر یعنی جو گیہوں جو ہوتا ہے، گندم، اسی کی موٹی قسم، وہ اس کو پیس کر اس کے اندر کچھ چقندر وغیرہ اس طرح کی سبزی ملا دیا کرتی تھی، تو اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد وہاں جایا کرتے تھے، اور وہ جا کر کیا کرتے؟ تسلم علیہا فتقدمہ الینا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جا کر سب سے پہلے اس کو سلام کرتے، اب وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے ان کے سامنے جو کھانا تیار کیا کرتی جمعہ کے دن خاص طور پر، وہ ان کے سامنے پیش کرتی تھی۔ یعنی اس سے ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی کے ہاں جائیں، چاہے رشتہ داری نہ بھی ہو، پہلے سلام کیا کریں، جیسے صحابہ کرام کا یہ عمل۔ دوسرا یہ کہ آپس میں تعلقات کو، محبت کو
بڑھانے کے لیے، رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، دعوت دینا، یہ ایک اچھا مسنون طریقہ ہے۔ اور اس میں صرف صدقہ اور خیرات نہیں کہ غریبوں کو آپ کھلا رہے ہیں، مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، یہ تو آپ کرتے ہیں صدقہ اور خیرات کے طور پر، لیکن جاننے والوں کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں دعوت کے طور پر، ضیافت کے طور پر۔ اور اس میں کوئی بہت پرتکلف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کی حیثیت ہو اور جسے آسانی سے آپ کر سکتے ہوں، جس میں روزمرہ جو آپ کے گھر پکتا ہے وہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ مقصد اصل میں کھانے کی ڈشز نہیں ہے، بلکہ مقصد آپ کا خلوص ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کے تعلقات ہیں۔ بظاہر دیکھیے یہ خاتون جس کا واقعہ صحیح بخاری میں نقل کیا گیا، جو ڈش وہ تیار کرتی تھیں وہ عام سی ڈش تھی کہ اگر آپ تھوڑا سا آٹا لے لیں اور اس کے اندر اس طرح کی سبزی ملا لیں تو وہ بہت عام سا ایک کھانا تیار ہوگا، لیکن اس کا ایک شوق تھا، اس کا ایک جذبہ تھا۔ تو یہ جذبہ اصل میں ہوتا ہے بہت زیادہ اہم، ورنہ آپ دسترخوان پر 10 ڈشیں رکھ دیتے ہیں لیکن وہ شوق نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ خلوص اور پیار یا محبت نہیں ہے، تو وہ 10 ڈشیں بیکار ہیں۔ اور اگر آپ ایک ڈش رکھتے ہیں مگر اخلاص کے ساتھ رکھتے ہیں، محبت کے ساتھ رکھتے ہیں، تو بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ ایک ڈش یہ 10 ڈشوں پر بھاری ہو جائے۔ ایسے ہی ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ جب مجلس میں آؤ تو سلام کرو، اور جب مجلس ختم ہو جائے پھر بھی سلام کر کے اٹھو۔ پہلا سلام بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا آخری کا سلام رکھتا ہے۔ بعض لوگ آتے تو سلام کر کے ہیں، جاتے وقت سلام نہیں کرتے، یہ بھی غلط طریقہ ہوا۔ آتے وقت بھی سلام کی ضرورت ہے اور جاتے وقت بھی سلام کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا اجازت لینے کا۔ اگر آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، اجازت کیسے لینی چاہیے، اور اجازت لینے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے۔ دیکھیے اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا جامع دین ہے، کمپریہنسو، ہر چیز اس میں بتائی جا رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشفق اور مہربان ہیں کہ امت کے لیے کوئی گوشہ آپ نے ایسا نہیں چھوڑا جو تشنا رہے، جو تاریک ہو۔ وہ ساری چیزیں جو انسانی زندگی میں پیش آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، آپ نے ان سب کے احکام الحمدللہ بتائے تاکہ اطمینان کے ساتھ لوگ عمل کر سکیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ سنت اور سیرت کے اس پیغام کو اپنی روزمرہ کی زندگی پر اپلائی کیجئے اور اسی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کریم میں اجازت کے بارے میں ایک بات بتائی گئی، سورہ نور آیت 59، کہ اس کے اندر بتایا گیا کہ ایون گھر کے جو بچے ہیں ان کو بھی یہ ادب سکھائیے کہ گھر میں ایک دوسرے کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ گھر کے بچے جب بالغ ہو جائیں، میچور ہو جائیں، تو اب انہیں چاہیے کہ کسی کے بیڈ روم میں جانے سے پہلے اجازت لے لیں۔ یعنی آپ گھر میں جیسے کامن روم ہے، صحن ہے، آنگن ہے، کھلا کمرہ ہے جس کے اندر سب مل کر بیٹھتے ہیں، اس میں تو آپ سلام کر کے آگے بس، الگ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے خاص کمرے میں جا رہے ہیں، بیڈ روم میں جا رہے ہیں، تو پہلے آپ اجازت لے لیجئے یا پہلے اشارہ کر دیجئے۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی بچوں کے کمرے میں جانے سے پہلے، بچوں کو ماں باپ کے کمرے میں آنے سے پہلے یہ ادب بتائے گئے تاکہ ایک دوسرے کی عزت، احترام، سب چیزیں محفوظ رہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنے والا کوئی ایسا اشارہ کر دے جس سے معلوم ہو جائے کہ کوئی اندر آ رہے ہیں، ابا جان اندر آ رہے ہیں، امی آنا چاہتی ہیں، تاکہ گھر میں جو بیٹی بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں یا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اسے بھی اشارہ مل جائے۔ تو اس کا طریقہ ہلکی سی آپ کھانسی کی آواز نکالیں، کھکار دیں یا سلام کر دیں قریب جا کر، تو یہ سب چیزیں اشارہ ہیں جس سے معلوم ہو جائے کہ اندر والے کو باہر سے کوئی آ رہا ہے۔ اسی طرح اب ماں باپ اور بیٹا کوئی پردہ اور گوشہ تو نہیں ہوتا، مگر ادب، احترام، اس کا بھی طریقہ یہ کہ بچوں کو ایسے ٹریننگ دیں کہ جب وہ کمرے میں آنا چاہتے ہوں تو کمرے کو ذرا سا کھٹکھٹا دیں یا سلام کر دیں باہر سے ہی دروازہ کھولنے سے پہلے، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو۔ اور خاص طور پر ایسے موقعوں پر اجازت لینا ضروری ہے جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے آرام کا وقت ہے، جیسے رات کا وقت ہے، صبح کی نماز قریب کا وقت ہے، یا ظہر کے بعد قیلولہ وغیرہ بعض جگہ کرنے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے لیٹتے ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک دوسرے کا احترام اس لیے بھی ہے کہ جب آپ اپنے بیڈ روم میں ہوں گے تو شاید آپ کپڑے وغیرہ جو ہے نا صرف لنگی باندھے ہوئے ہوں گے
یا مختصر آپ کے کپڑے ہوں گے، اگر آپ کو پتہ ہو کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کا اہتمام کریں گے، ذرا کپڑوں کو ڈھانک لیں گے، آرام سے بیٹھیں گے تاکہ آپ کے بیٹے کی نظر آپ پر پڑے، آپ کو بھی شرمندگی نہ ہو، اسے بھی شرمندگی نہ ہو۔ تو اسلام میں اتنی باتوں کا خیال رکھا گیا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو بھی اجازت لیں، اجازت کا طریقہ بھی بتایا گیا، مثلا ڈور کھٹکھٹائیں اور ڈور کھٹکھٹانے کے بعد یا سلام کیجئے باہر ٹھہر کر۔ اگر ایسا گھر ہے یا ایسا دروازہ ہے جس کے اندر آواز جاتی ہو تو آپ سلام کر دیجئے باہر ٹھہر کر۔ اندر والا اسے معلوم ہو گیا کہ کوئی آیا ہوا ہے، اور وہ بھی کیسے، یہ نہیں کہ آپ تھو کے حساب سے ڈور کرتے ہوئے ٹھہر جائیں، نہیں، اس کا بھی ادب بتایا گیا۔ 3 بار آپ کھٹکھٹائیں دروازہ، 1 بار کیا تھوڑی دیر رک جائیے، جواب نہیں آیا دوسری بار کیجئے، جواب نہیں آیا تیسری بار کیجئے، جواب نہیں آیا تو چوتھی بار مت کیجئے، واپس چلے جائیے۔ 3 بار کرنے کے بعد جواب نہ آنے کا مطلب ہے یا تو وہ اس وقت ملنا نہیں چاہتا یا کوئی اور مصروفیات ہیں، آپ چلے جائیے، چوتھی بار نہ کیجئے۔ یہ ہے صحیح اسلامی طریقہ۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ رحمت ہیں ہر ایک کے لیے، گھر کے تمام افراد کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے۔ اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں، سنت اور سیرت سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہمارے لیے۔ ہم خود سمجھیں، عمل کریں، بچوں کو سمجھائیں، ان سے بھی عمل کروائیں۔ ہم بات کر رہے تھے اجازت لینے کی، کہ اگر کوئی آدمی آیا گھر میں ملنے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اجازت لے لے۔ اجازت کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مثلا باہر سے آپ ڈور کھٹکھٹائیں یا بیل کر دیں یا سلام کر دیں تاکہ اندر والوں کو معلوم ہو جائے، مگر اس میں بھی ادب یہ بتایا گیا کہ آپ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ 3 بار اگر آپ ڈور کھٹکھٹاتے ہیں، مثلا ایک ڈور کھٹکھٹائیں اور اس کے بعد کچھ دیر آپ نے انتظار کیا، پھر اس کے بعد دوسرا ڈور، پھر انتظار، کوئی جواب نہیں آیا، تھوڑی دیر بعد تیسرا ڈور کھٹکھٹائیں، تیسری مرتبہ اگر آپ بیل کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا، چوتھی بار نہ کیجئے، واپس چلے جائیے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مصروف ہے یا اس وقت ملنا نہیں چاہتا، کوئی وجہ ہوگی اس کی، تو آپ واپس چلے جائیے۔ اس میں آپ کے لیے بھی بہتری ہے، اس کے لیے بھی بہتری ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع۔ 3 مرتبہ اجازت طلب کی جاتی ہے، اگر اجازت مل گئی ٹھیک، نہیں ملی فرجع، واپس چلے جائیے۔ چوتھی بار، 5ویں بار جیسے بعض لوگ ڈور کرتے رہتے ہیں تھو کے حساب سے، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ یہ ادب سکھائیے خود اپنے بچوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ کسی کے پاس کیسے جاتے ہیں۔ اور آج کل تو بہت اللہ تعالیٰ نے وسائل اور ذرائع بنا دیے ہیں، آپ فون کر کے بھی جا سکتے ہیں تاکہ اسے معلوم ہو کہ کون آنے والا ہے، اور گھر والے بھی اس کا اہتمام کریں، نہ آپ کو پریشانی ہو اور نہ ہی گھر والوں کو پریشانی ہو، دونوں کا سفر اور دونوں کا ٹائم یہ بھی محفوظ رہے۔ اگر وہ فون کرتے ہیں، وہ بتا دیں کہ میں فلاں وقت آنا چاہتا ہوں۔ اگر آدمی آگے پیچھے ٹائم بتاتا ہے، مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مصروفیت کا وقت ہو یا اس وقت وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور وہ اجازت بھی لے رہے ہیں، دروازے سے دیکھ بھی رہے ہیں، جو چھوٹی سی سوراخ ہول ہوتے ہیں اس سے، کچے قسم کے گھر ہوا کرتے تھے، بڑی آسانی سے باہر جھانک سکتے تھے۔ انہوں نے پھر کہہ بھی دیا، کیونکہ دل میں کوئی برائی نہیں تھی ان کی ویسے ہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے ان سے کہا، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، تمہیں معلوم نہیں ہے اجازت کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جو ہے اچانک کسی گھر میں داخل نہ ہوں، اور آپ تاک جھانک کرنے لگیں گے تو وہ اجازت کا پھر فائدہ کیا ہوا۔ اس کو آپ نے سخت منع کیا کہ آپ کسی کے گھر جائیں، اب ڈور کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ اندر والے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ چیز معیوب ہے، یہ خلاف سنت ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اس طرح دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جب ڈور کھولا جائے، دروازہ کھولا جائے، اندر جائیے اور بات چیت جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کیجئے، مگر یہ انداز کہ ادھر سے دیکھیں ادھر سے دیکھیں، یہ خلاف ادب ہے، کیونکہ اجازت کا مقصد ہی ان چیزوں سے آپ کو بچانا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کبھی کوئی سلام کیے بغیر آ گیا، آپ اس کو واپس بھی بھیج سکتے ہیں، جاؤ واپس جاؤ، سلام کر کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ابھی مسئلہ معلوم نہیں تھا،
سلام کیے نہ ویسے ہی اجازت لی، سیدھا ڈور تو معمولی قسم کے دروازے ہوتے تھے، یا بعض اوقات تو آپ کے بعض گھروں میں تو صرف پردہ ہی لگا ہوا ہوتا تھا، اچانک آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹایا، جاؤ پہلے اجازت لو، سلام کر کے اندر آؤ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا، ارجع فقل السلام علیکم، اس کے بعد ادخل، کہ جاؤ سلام کرو اور پوچھو کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، اجازت لو پہلے، اس کے بعد اندر آؤ۔ تو یہ ادب بتایا گیا۔ اسی طرح اگر بچے گھر میں آ گئے سلام کے بغیر واپس بھیجیے، تاکہ دروازے کے باہر جائیں پھر سے سلام کر کے اندر داخل ہوں۔ یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات دیکھنے میں یہ چیزیں عام سی لگتی ہیں، مگر یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سنت سے محبت سکھا رہی ہیں، آداب زندگی سکھا رہی ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے ثواب بھی مل رہا ہے، سنت سے محبت بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے نہ کرنے سے جو شر اور فساد پیدا ہوتا ہے اس سے ہم بچتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور باتیں بتائی گئیں کہ مثلا کوئی آدمی آتا ہے دروازے پر اور آپ اس سے نام پوچھتے ہیں، تو نام بتانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میں ہوں، میں کا مطلب کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کی آواز وہ فوری سمجھے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کو پک اپ کرنے میں دیر لگ جائے کہ کون ہے، اس کی آواز پہچاننے میں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بتائیں۔ جیسے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، تو اس موقع پر حضرت ام ہانی، حالانکہ رشتے میں بہت قریبی رشتہ ہے یہ، ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، وہ تشریف لائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انا ام ہانی، اپنا نام بتایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے کیسے پاکیزہ ہے انداز۔ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا وغیرہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک صحابی آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی، تو آپ نے پوچھا من ذا؟ تو فقلت انا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے وہ دروازے پر؟ تو انہوں نے نام نہیں بتایا بلکہ میں ہوں کہا۔ جیسے بعض لوگ ابھی بھی کہتے ہیں نا میں ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، انا انا، یہ کیا میں ہوں، مطلب ہے کہ نام کیوں نہیں بتاتے؟ ایسے ہی آج کل جو ہے فون کا مسئلہ بھی ہے۔ اب فون کرتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے خیریت ہے، شروع کر دیا، آپ نے نام نہیں بتایا۔ اب وہ آدمی بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی اور موڈ میں ہو، کوئی اور دھن اس پر سوار ہو، آپ نام نہیں بتا رہے ہیں، اب وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون مجھ سے بات کر رہا ہے، تو شروع کے 2-3 منٹ سمجھنے سمجھانے میں گزر رہے ہیں، اور آپ جو بات اس سے کر رہے ہیں وہ پک اپ نہیں کر رہا، وہ سمجھ نہیں رہا، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ بولنے والا کون ہے۔ کبھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کبھی کبھار فون کرتے ہیں تو اس لیے ان کو جاننے میں بھی دیر لگتی ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ السلام علیکم میں فلاں ہوں، ایک ہی بات ایک جملے میں، وہ بھی آپ کو پہچان لیا، آپ بھی اس کو پہچان لیے۔ پھر اس کے بعد میں آپ پوچھ لیں اس سے کہ اس وقت میں بات کر سکتا ہوں، یہ بھی فون پر بات کرنے کے آداب میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو فرصت ہے اور آپ سمجھ لیے کہ وہ بھی فرصت سے فارغ بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو اس وقت، یا وہ کسی اور میٹنگ میں ہو، کوئی اور کام میں مشغول ہو، اچانک آپ فون کرتے ہیں، اور اگر وہ کہے کہ بعد میں فون کیجئے تو اب آپ برا مانتے ہیں اس کو، حالانکہ یہ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس پر، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ آدمی کس پوزیشن میں ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، اب وہ آپ فون کر رہے ہیں، وہ ڈر رہا ہے کہ اگر میں فون رکھ دوں گا تو وہ برا مان جائیں گے، اور فون پر بات کروں گا سامنے پولیس ٹھہرا ہوا ہے، تو دونوں صورتوں میں بیچارہ ڈرائیور مارا گیا۔ تو اس لیے اسلامی آداب کا خیال رکھیں تو دیکھیے دونوں کے لیے کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ فوری نام بتا دیجئے، پھر اس کے بعد مناسب ہے اس وقت آپ سے میں گفتگو کر سکتا ہوں یا نہیں، اگر ہاں تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نام پوچھتا ہے تو اس میں مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ فون پر نام نہیں بتانا چاہتے جلدی، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری آواز کو تم خود پہچانو۔ بعض اوقات نہیں پہچان سکتا آدمی، اب آپ اس کو اپنی کثرت شان سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے فون کیا تو وہ میری آواز نہیں پہچان رہے تھے، یا جان کر ایسی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جان کر رہا ہو، یا ہو سکتا واقعی وہ پہچان نہیں سکا آپ کو۔ تو یہ سب چیزوں کو، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بہتر طریقہ سلام کر کے آپ نام بتا دیں۔ اسی طرح سے اور کچھ آداب جس کا روزمرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، جو ریاض الصالحین میں بڑی ترتیب اور عمدگی کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اس لیے پڑھیے اس حدیث کی کتاب کو، اس کو سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں اب ایک اور بات بتائی گئی
کہ چھینکنے کے آداب. کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، چھینک آ گئی تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ عام طور پر آج کل ایک تہذیب چل پڑی ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو آدمی جو ہے نا عام طور پہ کہتا ہے ایکسکیوز می. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ آدمی ہے. حالانکہ سنت کا طریقہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آپ کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں اس وقت. یہ سنت ہے. اور الحمدللہ کہنے کے بعد سننے والے کے لیے سنت ایک اور طریقہ بتا رہی ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم کرے، مہربانی کرے. پھر چھینکنے والے کو چاہیے، کیونکہ اس نے دعا دی نا آپ کے لیے، اب آپ بھی اس کو دعا دیں. تو چھینکنے والا پھر سے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت فرمائے، تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے. دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے. جگہ جگہ اللہ کی تعریف، جگہ جگہ آپس میں دوستی، دعا اور نیک جذبات کا اظہار. وہ چھینک رہا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کو سن کر وہ بھی دعا دے رہا ہے آپ کے لیے. کتنا پاکیزہ ہے. الحمدللہ یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ اگر اس طرح سے ہم سیکھیں، ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی یہ کروائیں. لیکن اگر کوئی آدمی چھینک آئے اور الحمدللہ نہ کہے، جواب مت دو اس کو، کیونکہ وہ اللہ کی تعریف نہیں کر رہا ہے. تو آپ کیوں اس کے لیے دعائے خیر کریں؟ جیسے حدیث میں کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ. اگر وہ اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے، تو تم یرحمک اللہ کہو. فإن لم يحمد اللہ فلا تشمتوہ. اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے، تم بھی یرحمک اللہ مت کہو، چھوڑ دو اس کو. یعنی غیر تہذیب یافتہ آدمی ہے اور اس کو صحیح طریقہ نہیں آتا. ایسے ہی چھینکنے کا ایک اور ادب بتایا گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کتنے مشفق اور مہربان ہیں کہ کن کن چیزوں کی اصلاح فرما رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جب چھینک آئے تو کس طرح سے آپ کا جو انداز ہوا کرتا تھا، آپ ہاتھ یا کوئی کپڑا وغیرہ منہ پر رکھ لیا کرتے تھے. یہ ادب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ چھینٹیں جو ہے ادھر ادھر ہو اور لوگوں کو تکلیف ہو. مجلس میں چھینک آئے، آپ نہ ہاتھ رکھ رہے ہیں نہ کوئی کپڑا، تو اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. دوسروں کی تکلیف کا اتنا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا کرتے تھے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور ایسے ہی چھینک کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی جماہی لے رہا ہے نیند، سستی وغیرہ کی وجہ سے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اس وقت استغفار کر لیا کرے. اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل. کیونکہ یہ شیطان اس طرح سے منہ میں داخل ہوگا. ایک دم منہ کھولنے کے بجائے آپ جو ہے منہ کو ہاتھ لگا کر ڈھانک لیا کیجئے، اور اس کے بعد میں آپ استغفر اللہ وغیرہ اس طرح کر لیں. تو یہ آپ کے لیے بھی پاکیزگی ہے، دیکھنے والوں کے لیے بھی بہتری ہے اس کے اندر. اور اس طرح کے بہت سارے مسائل اور آداب بیان کیے گئے ہیں. لیکن ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.